اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ سب دیکھ چکے ہیں. آج ہماری پہلی بار حضرت سرکار بلال حبشی سلام اللہ تعالیٰ علیہ فخر شیعان علی صلوات اللہ علیہ کے اوپر ویڈیو ہے. اس عظیم ذات کے فضائل تو بلا شک و بلا تردد دنیا سمجھنے سے قاصر ہے. صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مخلص ترین شیعہ علی صلوات اللہ علیہ میرے آقا حضرت بلال سلام اللہ علیہ. بلا شک و تردد ان عظیم ذوات کی اور بالخصوص ہماری کتابوں میں جو سرکار کے فضائل بزبان مولا صادق صلوات اللہ علیہ بیان ہوئے ہیں، اللہ اکبر، بالکل ادراک بشر سے بالا ہیں، بیونڈ ایوری ونز امیجنیشن. لیکن کیا کریں کہ سامعین، تاریخ کی اس مقتدر اور مظلوم ترین ہستی کو بھی آج کل بریلوی مولویوں نے، کیونکہ بریلویوں میں ماشاءاللہ نسبیت آج کل کچھ زیادہ پھیل گئی. میں سب بریلویوں کی بات نہیں کر رہا، وہ آپ جانتے ہیں جنہیں ہم آج الحمدللہ جواب دے رہے ہیں، مولوی راشد بریلوی صاحب. انہوں نے اب ذرا ریش لینگویج یوز کی اپنی ویڈیو کے اندر، تو ہمارا جواب بھی پھر اسی طرح سے آئے گا. میں نے پہلے ہی کہا تھا مولوی راشد، تم نے لاسٹ ویڈیو میں ریش لینگویج یوز نہیں کی تھی، میں نے بھی پیار سے بولا تھا اب ریش لینگویج یوز کی ہے تو پھر الحمدللہ تن تن کے جاویں گے. ہاں، اب ان حضرت نے اذان بلالی کے بارے میں سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بلال سلام اللہ علیہ کی اذان کے بارے میں یہ کہا کہ انہیں اہل ثقیفہ نے نہیں نکالا تھا، فقط اور فقط وہ اپنی مرضی سے شام گئے تھے، وہ اپنی مرضی سے شہر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے گئے تھے. خلفاء کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور نہ ہی وہ علی ولی اللہ اذان میں کہتے تھے. ایک جعلی من گھڑت اور موضوع بات ہے، اور مینی مور تھنگس اینڈ مینی مور پوائنٹس ان دس ہول کلپ. تو وقت ضائع کیے بغیر ڈائریکٹلی ہم مولوی راشد کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخی حقائق ایسے کیا تھے کہ حضرت بلال سلام اللہ علیہ کے بارے میں نہیں بتائے گئے شیعہ سنی دونوں کتابوں سے. اور مولوی راشد، آج تم اپنی سات پشتوں کو آواز دے دینا، تمہارے ساتھ وہ ہونے لگے جو تو کبھی تاریخ مناظرہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوا ہوگا. آج تک یہ کسی روایت کسی مولوی نے نہیں پڑھی ہوگی. سارے کہتے ہیں بلال نبی کے غم میں اتنا غمگین تھا کہ اس نے مدینے کو چھوڑ دیا. بھائی کیا نبی کا غم باقی شام میں جا کے کم ہو گیا تھا؟ مدینے کو جو چھوڑا تو کیا شام میں جا کے بلال کا غم کم ہو گیا تھا؟ نہیں. رب اکبر کی قسم، بلال نے نبی کے غم کی وجہ سے مدینہ نہیں چھوڑا. مدینہ چھڑایا گیا، بلال کو چھڑایا گیا کس وجہ سے کہ 18 ذی الحج کے بعد مدینے میں بلال نے علی ولی اللہ پڑھنا شروع کیا اذان میں. خدا کی قسم، علی ولی اللہ 18 ذی الحج کے بعد غدیر خم سے واپسی پر بلال نے علی ولی اللہ پڑھنا شروع کیا. اور نبی کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بلال یا مدینہ چھوڑ دے یا علی ولی اللہ چھوڑ دے. بلال نے کہا مدینہ چھوڑ دوں گا، علی ولی اللہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک رافضی کا کلپ دیکھنے کا موقع ملا جس میں اس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک جھوٹا اور مکذوبہ واقعہ بیان کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، ان کو مدینہ طیبہ سے اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے 18 ذی الحجہ کے بعد اذان میں اشہد ان علی بری اللہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یا تو مدینہ چھوڑ دو یا اذان میں یہ کلمات پڑھنا چھوڑ دو. تو حضرت بلال نے کہا کہ میں مدینہ تو چھوڑ دوں گا لیکن اذان میں یہ کلمات چھوڑنا میں گوارا نہیں کرتا. یہ رافضی نے واقعہ بیان کر کے کہا کہ مولوی آپ کے سامنے یہ بیان نہیں کرے گا، علماء یہ بیان نہیں کریں گے. تو اس رافضی کو جواب یہ ہے کہ علماء بیان کیسے کریں گے جب یہ واقعہ سرے سے ثابت نہیں ہے ہی نہیں، جھوٹا واقعہ ہے. اور رافض کی یہ عادت ہے کہ اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. جتنے گمراہ اور بدعتی ٹولے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو جھوٹ بولنے والا گروہ ہے وہ رافض کا گروہ ہے. امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول امام بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر ذکر کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بڑے بڑے جھوٹے لوگ دیکھے ہیں لیکن روافض سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں دیکھا. یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جھوٹا واقعہ جبکہ اہل سنت اور شیعہ دونوں کتابوں کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد جو اذان پڑھنی چھوڑی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے فراق میں، حضور علیہ السلام کی جدائی میں اذان پڑھنی اس غم کی وجہ سے چھوڑ دی. سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ شیعہ کی جو القطب الاربع ہے اس کے اندر من لا یعذر الفقی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ 79 پہ روایت نمبر 906 موجود ہے. مروی عنہ لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتنع بلال من الاذان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھنی چھوڑ دی تھی. اور کیا کہا؟ فرمایا لا اؤذن لاحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں پڑھوں گا. وَإِنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ ذَاتَ يَوْمٍ إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَ مُؤَذِّنِ أَبِي بِالْأَذَانِ. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے والد گرامی قدر کے مؤذن کی آواز میں اذان سنوں. تو سیدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر آپ نے اذان پڑھی. اور آپ نے جب اذان پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی جب آیا تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی سن کے جو ہے وہ حضور کی جب یاد تازہ ہوئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ یاد آیا تو اس قدر روئی کہ آپ کو جو ہے وہ غشی علیہا, آپ پر غشی طاری ہو گئی. پھر لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ بس کر دیں. تو یہ واقعہ شیعہ کتاب کے اندر موجود ہے اور اسی مضمون کے تقریباً واقعات سنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اذان پڑھنا چھوڑی تھی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فراق کی وجہ سے. اور یہ رافضی کہہ رہا ہے کہ چونکہ حضرت بلال نے اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنا شروع کر دیا تھا تو اس لیے صحابہ نے یا مدینہ کے لوگوں نے ان کو مدینہ سے نکال دیا. بالکل دنیا کا بدترین جھوٹ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات اذان میں کیوں پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ان کو تعلیم دیے تھے؟ جبکہ اہل سنت کی کتابیں تو اپنی جگہ پہ, پوری دنیا کے رافضی اپنی کتابوں سے کوئی ایک روایت سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ کے کلمات تعلیم دیے ہوں. سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یا ائمہ اہل بیت سے کوئی ایک حوالہ, کوئی ایک روایت ایسی ائمہ اہل بیت سے ثابت کر دیں کہ جس میں ائمہ اہل بیت نے کہا ہو کہ اذان کے اندر اس طرح کے جو کلمات ہیں وہ آپ ایڈ کریں اور اس کے ایڈیشن کریں. بلکہ رافضیوں کی یہی جو موت پر کتاب ہے رافض کی شیعہ کی من لا یہد الفقیہ, اس میں صفحہ نمبر 76 کے اوپر 897 نمبر روایت موجود ہے کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اذان بیان کی ہے اس اذان کے اندر بھی اشہد ان علی ولی اللہ یہ جو شہادت ثالثہ ہے وہ موجود نہیں ہے. اور شیعہ کا بڑا عالم اسی کتاب کا مؤلف ابن بابوہ القمی وہ لکھتا ہے وقال المصنف هذا الكتاب رحمہ اللہ هذا هو الاذان الصحیح لا يزاد فيه ولا ينقص منه. کہا کہ یہی اذان صحیح جو میں نے بیان کر دی 897 نمبر روایت کے اندر جو میں نے اذان بیان کر دی یہی اذان صحیح ہے, نہ اس میں کچھ اضافہ کیا جائے گا اور نہ اس میں کچھ کمی کی جائے گی. والمفوضۃ لعنہم اللہ, اور مفوضہ اللہ ان پر لعنت کرے, قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان محمد وآل محمد خیر البریۃ مرتين. اور مفوضہ پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے, انہوں نے اذان کے اندر یہ ایڈیشن کی, اپنی طرف سے یہ اضافہ کر دیا محمد وآل محمد, محمد وآل محمد خیر البریۃ ان کلمات کا. وفی بعض روایاتہم بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ مرتين, اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ 2 مرتبہ یہ مفوضہ نے اضافہ کیا ہے. اللہ ان پر لعنت کرے. یہ ابن بابیہ قمی شیعہ عالم کہہ رہے ہیں. ومنہم من روا بدل ذالک اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا مرتين, اور بعض لوگوں نے اشہد ان علی ولی اللہ کی جگہ پہ اس کے بدلے میں اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا ان کا اضافہ کیا. ولا شک فی ان علی ولی اللہ وانہ امیر المؤمنین حقا. ابن بابی القمی کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی ولی اللہ ہیں, امیر المومنین برحق ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل خیر البریہ ہیں. ولیکن لیس ذالک فی اصل الاذان, لیکن یہ اصل اذان کے اندر شامل نہیں ہے یہ الفاظ. یہ شیعہ عالم نے لکھا. جب شیعہ کی کتابوں کے یہ بات موجود ہے کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے, یہ اذان کا حصہ نہیں ہے, نہ ائمہ اہل بیت نے اس کی تعلیم دی, نہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے, نہ امام محمد الباقر سے, نہ امام زین العابدین سے, نہ حسین کریمین سے, نہ مولا علی پاک سے, تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات اپنی طرف سے کیسے ایڈیشن کر لینے تھے؟ تو یہ بالکل دنیا کا بدترین اسرافی نے جھوٹ بولا ہے. آج تو سامعین کیا بات ہے, آج بڑے جوبن میں یہ مولوی سامنے آیا ہے. میں جی دنیا کے ہر رافضی کو چیلنج کرتا ہوں اپنی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ اشہد ان علی ولی اللہ کا کلمہ ہمیں اذان میں ثابت کر دیں. پہلی بات تو مولوی جس جاہل کو اردو پڑھنے کی تمیز نہ ہو, جسے اردو میں تکلم کی تمیز نہ ہو, وہ کیا شیعوں کو چیلنج کرتا پھرے گا؟ تم ہمارے علماء کو کیا چیلنج کر رہے ہو؟ پہلے اس طالب علم سے تو نبڑ کے دکھاؤ. وہ کچھ ٹائم پہلے تو جو تمہارا یہ جلالی گروپ کا مولوی ہے جو آج کل تمہاری بھی ٹھکائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آج کل سامعین بریلویوں کے اندر ہی ماشاءاللہ بہت ٹھکائی چل رہی ہے ایک دوسرے کی. حنیف قریشی گروپ ان کی ٹھوک رہا ہے, یہ حنیف قریشی گروپ کی ٹھوک رہے ہیں, جلالی ان دونوں کی ٹھوک رہا ہے, اور الیاس قادری کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے. وہ چندے مانگنے میں لگا ہوا ہے, دادا صاحب کی گھوڑی. خیر پہلے تو میری ایک چھوٹی سی گزارش سن لو بریلویو. اور یار جی تسی آپس میں لڑنا تو ایسی کتنا مناظرہ کریں گے بھائی, آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے پاگل ہو جائے, ہم نے مناظرہ کس سے کرنا ہے؟ دوسری بات جی, میں دنیا کے ہر رافضی کو چیلنج کرتا ہوں. یہ بات جلالی نے بھی آگے کہی تھی جب وہ جیل سے چھوٹ کے آیا تھا جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے گستاخی کرنے کے باوجود. ہاں چھتر پڑے ہوں گے جیل میں, وہ اور بات ہے, لیکن بہرحال آ گئے حضرت تو آ کے رافضیوں میں واپس آ گیا ہوں. چاہو تو ایران سے بلوا لو, کوئی چاہو تو عراق سے بلوا لو,
تو اس کی اس ویڈیو کے نیچے الحمدللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں باقاعدہ انہوں نے کمنٹس وغیرہ کیے تھے، تیرے سے ہمارا لاہور والا نہیں سنبھالا گیا، ایران سے بلوا لو، عراق سے بلوا لو. خیر تو جوکس اپارٹ سامعین، لیکن اس بندے نے جو یہ دیدہ دلیری کے ساتھ چیلنج کیا ہے اور بڑا اپنی طرف سے اپنے آپ کو شیر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مولوی راشد بریلوی تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم شیعہ علماء کے سامنے جا کے بیٹھ سکو. ہاں تم ہم طالب علموں کے ساتھ ہی پورے اتر جاؤ، بڑا ہے بڑی بات ہے. اب سامعین ان حضرت نے جو بات کی ہے، میں ڈائریکٹلی دلائل کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے تو وہی ایک ہی بکواس بار بار جس کا ہم جا بجا رد کر چکے ہیں، بارہا رد کر چکے ہیں، وہ بکواس چک کے لے جاتے ہیں. جی یہ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کی کتاب من لا يحضره الفقی جلد نمبر اول، اور اس میں یہ باب اذان والاقامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 میں عبارت نمبر 897 اور اس باب کی 35. وہی ورویہ ابو بکر الحضرمی وقلیب الاسدی عن ابی عبداللہ صلوات اللہ علیہ، مولا صادق بادشاہ صلوات اللہ علیہ کی طرف جو منسوب ہے. پہلی بات تو یہ ابو بکر الحضرمی اور قلیب الاسدی دونوں ہی یہ ضعیف راوی ہیں، بالکل ضعیف راوی ہیں. ہاں جی ضعیف جداً کہ تحقیم تک دکھا سکتے ہیں ہم انہیں، لیکن وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے سامعین، کیونکہ اس کے بالکل فرنٹ میں اگر آپ بالکل پہلا لفظ اگر آپ اس کے دیکھیں گے رویہ صیغہ تمریز کے ساتھ. سامعین میں مولوی راشد بریلوی سے پوچھتا ہوں، کیا تمریز کے ساتھ بیان کردہ روایت قابل قبول ہوتی ہے، یا تمہیں صیغہ تمریز کا پتہ ہی نہیں ہے؟ اس کی سند میں ہی مجاہیل ہیں، سند ہی پوری مولا صادق بادشاہ صلوات اللہ علیہ تک ثابت نہیں ہے. یہ دیکھیں جی شیعوں کی رافضیوں کی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے. ہاں میں نے کب کہا من لا يحضره الفقی کی ہر عبارت مطلق طور پہ صحیح ہے، یو جگلنگ جاہل ایڈیٹ. ہم نے کب کہا ہے کہ ساری عبارات ٹھیک ہیں؟ بکواس کرنے سے پہلے گربان میں چاتی مارا کرو. اور کہا نا موضوع روایت ہے، موضوع ہے بیٹے، آج موضوع پہ بریلویت کی پوری نسل کو وہ رگڑا دے کے جاؤں گا، ساری زندگی یاد کرو گے. اوے بندے دا پتر بنو، جو 10 محرم کو اپنے آپ کو اتنی بری طرح مارتے ہیں، تمہاری کتنی بری طرح ماریں گے. آؤ آگے چلتے ہیں. اور دوسری عبارت نیچے کیا لکھا جی، قال مصنف حاضر الکتاب. سبحان اللہ، مصنف حاضر الکتاب، جبکہ سامعین من لا يحضر الفقی تصنیف ہے ہی نہیں، یہ تالیف ہے. اور دوسری جماعت کا طالب علم بھی یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تصنیف کبھی مؤلف کے کھاتے یا تالیف کبھی مصنف کے کھاتے نہیں جاتی. جب کتاب کا طرز اسلوب تالیف پر ہے تو ویچ مصنف کی میں بڑھ گیا. کتنی دفعہ اس بکواس کو ہم نے رد کیا، بارہا عبارات دکھا کے کیا. کیا بکواس ہے بھائی. تمہارے پاس مولوی راشد، مجھے تمہارا رد کرتے ہوئے تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں، آج تک میری تردید کو تم کبھی تصحیح میں بدل نہیں سکے. تم نے کیا سمجھا کہ دنیا کا ہر بندہ مرزا انجینئر ہے؟ ویسے انجینئر تمہارا صحیح نام رکھتا ہے چھوٹو، تو ہے گا ماشاءاللہ چھوٹو. سامعین کبھی مرزا انجینئر کی اس کے خلاف ویڈیوز آ کے جا کے چھوٹو، وہ اسے چھوٹو کہتا ہے. ہاں جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے وہ اس کی ماشاءاللہ تذلیل کر رہا ہوتا ہے، چھوٹو چھوٹو چھوٹو. منگول جیل میں ٹھیک کہتا، تم نے ہر ایک کو مرزا انجینئر سمجھا تھا. مولوی صاحب ہاں رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے دور تک کی صحیح ترین روایت دکھاؤں گا. ہاں اور دوسری بات، یہ مولوی جی میرے ہاتھ جڑے ہیں، میں نے آج تک کسی مخالف کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے. آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہا ہوں، سند کیا ہوتا ہے؟ سند کیا ہوتا ہے؟ او بھائی سند کیا ہوتا ہے؟ جس بندے کو لفظ سند بولنے کی تمیز نہیں ہے، سند. اور روایتیں کیا ہوتا ہے؟ روایتیں. او بھائی روایت بھی نہیں، روایت. روایت کیا ہوتا ہے؟ اردو بولنے کی تمیز نہیں ہے بھائی، اور آ گئے منہ ٹڑ کے مکتبہ اہل بیت پہ اعتراض کرنے. ہو دا ہیل آر یو؟ خیر کہنے میں کچھ اور لگا تھا. بہرحال سامعین آگے چلتے ہیں. اب یہ جو عبارت ہے اس پر محقق وحید علامہ ابو جعفر احسن رحمہ اللہ شارح نحو البلاغہ و مفسر قرآن، ان کی کتاب اسلام میں نظام ہدایت و تقلید، اس میں انہوں نے واضح طور پہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 339 پر واضح لکھا ہے یہ نام نہاد تقلیدیوں کے بارے میں. یہی لوگ تھے جنہوں نے علامہ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب من لا يحضره الفقی میں ان لوگوں پر لعنت کا جملہ بڑھایا جو اذانوں میں نمازوں میں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کا اعلان کرتے ہیں. یہی وہ کاذب گروہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز بھول جانے کی روایت کا اضافہ کیا. یہی لوگ تھے جنہوں نے نماز میں تحیات اللہ اور اذان میں صلاۃ خیر من النوم کو جائز لکھا. یہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارات ہیں ہی نہیں.
سامعین و ناظرین، برادران اہل سنت و شیعہ، یہ شیخ صدوق، اب تمہیں میں چیلنج دیتا ہوں، تمہارے پاس ظہور صاحب العصر والزمان تک کا ٹائم ہے، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی یہ عبارات ثابت کر کے دکھاؤ۔ قال مصنف اوازل کتاب کو جملہ ہی نہیں بنتا، یہ کوئی جملہ ہی نہیں ہے۔ تم اگر کوئی کتاب لکھو یا ہم لکھیں، فار ایگزامپل میں آپ کو بالکل سیدھی سرل سی بات بتاتا ہوں سامعین، یہ ریش لینگویج یوز نہ کرتا، میں غصے میں نہ آتا، ہاں جب کسی کی طرف یوں کرو نا تو چار اپنی طرف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ میں ایک سیدھی سرل سی بات کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ کوئی کتاب لکھتا ہے، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، فار ایگزامپل میں نے کتاب لکھی ولایت علی کے موضوع پہ، اس میں اگر میں کسی روایت پر تبصرہ کرتا ہوں، کسی کی سند پر اعتراض کرتا ہوں، تو میں کیا کہوں گا؟ اس کتاب کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، یہ میں اپنے بارے میں لکھوں گا۔ بول شٹ، دنیا مذاق اڑائے گی، ہنسیں گے سارے، اپنے آپ نے رحمۃ اللہ علیہ کہی جا رہے ہیں بھائی، ہاں یہ تمہارے صوفیوں کا کام ہے، اپنے آپ کو اللہ کہہ دیا، اس کے بعد کہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، پھر کہہ دیا جی صحب اور سکر، پھر اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ دیا، جو فضیل بن ایاز نے بکواس کی ہے استغفر اللہ، پھر کہا جی یہ سکر کا معاملہ، یہ شطحیات کا معاملہ ہے، اور تصوف پر بھی فتوے لگتے ہیں۔ تمہارے احمد رضا بریلوی نے خود غوث علی پانی پتی کو کافر کہا ہے فتاوی رضویہ میں، ہم یہ گزشتہ نشست میں باقاعدہ دکھا چکے ہیں۔ خیر واٹ دا ہیل، کیا میں کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم سامعین۔ بہرحال ایک بات اور کلیئر کر دوں، اس مسئلے پر شیعہ سنی جتنے بھائی مجھے سن رہے ہیں، ایک مختصر سی کتاب ہے، رئیس المناظرین و رئیس المحققین جناب قبلہ تاج المناظرین قبلہ تاج الدین حیدری رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب، کچھ اضافہ جات ان کے جو فرزند نے کیے ہیں، قبلہ ذر عباس حیدری حافظہ اللہ، انہوں نے یہ کتاب مرتب کی، چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، صرف 128 صفحے کی ہے۔ یہ علی ولی اللہ جزء کلمہ اور جزء اذان و اقامت ہے، یہ کائنڈلی آپ خرید دیں، اسے پڑھیں، انتہائی مختصر ترین اور تگڑے ترین دلائل اس کے اندر موجود ہیں، بالکل تگڑے ترین۔ مولوی جی کتاب تو ہم نے ریکمینڈ کر دی، اچھا جی دنیا کے ہر رافضی کو چیلنج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند کے ساتھ یہ عبارت ثابت کر دیں کہ انہوں نے اذان میں جملے تعلیم کے، تو پھر دل تے ہاتھ رکھی مولوی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ شیخ کلینی کی صرف الکافی کتاب ہے؟ واہ یا علی، کیا بات ہے، واقعی تیرا دشمن نااہل ہوتا ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب صرف الکافی ہے؟ آذرا ایک اور دکھاؤں آج، یہ سامعین ہمارے پاس قدیم ترین پرنٹ موجود ہے، سرکار کلینی رضوان اللہ علیہ کی کتاب تنویر الایمان، مجلس شورا ملی تہران سے چھپا ہے، مجلس شورا ملی ایران سے، اور اس میں بالکل واضح صفحہ نمبر 49 پر، میرے پاس جو پرنٹ ہے اس میں صفحہ نمبر 49 ہے، ان رضا صلوات اللہ علیہ صحیح ترین سند کے ساتھ، باب اذان والاقامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان بھی، اور امام رضا باقاعدہ بتا رہے ہیں، مولا صادق کی بھی روایت ہے لیکن والی خراسان بھی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان و اقامت دی تھی اس میں جملے کیا تھے؟ الفاظ تھوڑے مبہم ہیں لیکن پڑھنے کی کوشش کیجئے گا کائنڈلی۔ کیا جملے تھے جی؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، الحمدللہ صحیح ترین سند کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ مفتی راشد بریلوی صاحب، میرا انعام ₹1,00,000 مولوی جی، ₹1,00,000 تیرے پیسے تھے، میں لاکھ لعنت بھیجنا، تھو ایسے پیسے پہ جو علی کے خلاف بکواس کر کے بنایا، اور وہ تمہیں بھی ہضم نہیں کرنے دوں گا۔ تم نے کہا خامنائی اور خمینی کے چلے آگے تمہارے ساتھ پنجاز میں، کبھی اخباری شیعوں کے ساتھ آگے پنجا تو آزماں، تجھے باقر مجلسی یاد کرواؤں، تو صحیح۔ اور یہ بڑا فنکار مولوی ہے سامعین، آج سے غالباً 1.5-2 سال پہلے جب باب حجویری کی گستاخیوں پر میں نے ویڈیو بنائی، کشف الموجود کی شروحات تک دکھائی تھی جو گزشتہ نشست میں نے ریپیٹ کیا، مولوی جی کو بڑے مرور اٹھے۔ آج کل جی کچھ بعض شیعہ ہیں جو داتا صاحب کے خلاف مرزا انجینئر کی زبان، حالانکہ میرے دلائل انجینئر والے نہیں تھے، میرے زیادہ تھے، انجینئر صرف ایک تفسیر ضیاء القرآن دکھائی تھی، میں نے اور مزید دکھائے ہیں، سکر اور صحاب کی نامناسب تعویل پر بھی بات کی ہے۔ اب ان مولوی حضرت نے، یہ واقعی چھوٹو ہے، دماغ پہ اس کا چھوٹا ہی ہے، اس نے میرا نام نہیں لیا، اس نے کہہ دیا بعض شیعہ، اور پوری دنیا کے شیعوں میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، باب حجویری کے اوپر سوائے میری کسی کا بیان دکھا، سوائے میری ویڈیو کے کسی کی ویڈیو دکھا باب حجویری کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہو۔ بیٹے تمہاری ای جی بی جی پہ نظر ہے میری، ابھی موضوعات کے اوپر ہم نے جانا ہے، ابھی تیری جان نہیں چھٹی مولوی،
ابھی تمہاری جان نہیں چھوٹی. اور بابا جی میری گل سنو, تاری عمر نہیں رہی سٹاں کھان دیا. حیدری شیر کی جب سٹ لگتی ہے نا تو رہ رب دنا, تمہاری عمر نہیں رہی سٹیں کھانے کی یار, خدا کا نام ہے اپنے حال پہ ترس کھاؤ. گٹے قبر میں ہو تو باتیں سن لو. خیر آگے چلتے ہیں. کیا شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اذان کی جو فصول نقل کی ہیں اس میں علی ولی اللہ ثابت نہیں ہوتا؟ یہ سامعین شیخ صدوق کی مطبوعہ ایران ہمارے پاس کتاب موجود ہے جی, الہدایہ. ایک تو تمہاری الہدایہ نا جس میں گھٹیا اور فوج ترین مسائل تم نے لکھے ہیں, ہماری بھی ایک ہے جو احادیث اہل البیت پہ مشتمل ہے. اس میں دوسری جلد میں ابواب الصلاۃ صفحہ نمبر 131 پہ باب اذان والاقامہ, اور ایک ہی حدیث وہ لے کے آئے ہیں جو اور کئی کتابوں میں کتب اربع میں بھی موجود ہے. قال الصادق صلوات اللہ علیہ, مولا صادق بادشاہ کا الاذان 20 حرفا, اذان 20 فصول پر مشتمل تھی. اللہ اکبر, 20 فصول پہ. ٹھیک ہے جی سامعین, 20 فصول پہ بغیر علی ولی اللہ کے پوری کر کے دکھاؤ. اور ابو مخزورہ سلام اللہ علیہ کا نام لے گا تو مولوی راشد تم نے اپنی وہ منجی ٹھوکی ہے کہ ساری زندگی یاد کرو گے. تمہیں اس صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا چاہیے تھا. تم نے نام لے کے اپنا وہ بیڑا غرق کیا, وہ جو تمہاری کتاب دکھاؤں گا نا پھر پتہ چلے گا. ہاں, اور سامعین میں کہتا ہوں اس بات کو بالکل برطرف کریں, گولی ماریں اس بات کو. شیخ صدوق رضوان ابھی جناب بلال پہ صحیح ترین روایت پیش کر کے جاؤں گا, مستند اور صحیح سند کے ساتھ. جناب بلال کی بھی ہم نے پیش کرنی ہے, وہ میں بھولا نہیں ہوں. سرکار بلال پہ پیش کرنی ہے مجھے, جو تم نے وہ شیعہ خطیب کی ویڈیو لگا کے چیں پیں کرنے کی کوشش کی ہے. خطیب بہت سے جا کے پنگے لیتے ہو. ابے کولا تجھے میں بتاؤں کہ سادات کون ہے. ابے کولا چھوڑ, جز کو چھوڑ. اب شیخ صدوق کی صحیح سند سے وہ عبارت دکھانے لگا, مولوی ناخن چپتا رہ جائے گا, تیرے پاس جواب نہیں ہے. علل الشرائع شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ, صفحہ نمبر 346, باب نمبر 188. آئے ہائے 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 ہائے. سرکار صادق بادشاہ صلوات اللہ علیہ سے جب یہ حافظ بن غیاث النخعی القاضی انہوں نے آ کے سوال کیا تھا, سألت ابا عبداللہ صلوات اللہ عن قول اللہ عز وجل واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. اس آیت شریفہ کے لحاظ سے سورہ توبہ کی غالباً آیت نمبر 3 بنتی ہے. مولا صادق فرماتے ہیں قال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ, امام صادق نے مولا علی کا فرمان ریپیٹ کیا اس آیت کی تفسیر میں. کیا کنت انا الاذان فی الناس. اللہ اکبر. لیں سامعین, تو شیخ صدوق کے بارے میں یہ پیش کر رہا تھا کہ وہ اذان کا جز نہیں مانتے حیدر کرار کو. شیخ صدوق تو سند صحیح کے ساتھ ایک نہیں 2 معصومین کی مقررہ حدیث کو لا کر باقاعدہ کہہ رہے ہیں علی پوری اذان ہے. تجھے جز پہ رونا آ رہا تھا, علی پوری اذان ہے. صبر. ہاں, اس سے پہلے کہ شیعت کے اوپر اس عبارت کو سن کے تم کفر کے فتوے لگاؤ, صبر. ابھی تمہاری کتابوں کی طرف جانا ہے میں نے. آئیں جی, رہ گیا مسئلہ حضرت بلال سلام اللہ علیہ کا. عالم ربانی شیخ محقق نجاح الطائی, ان کی کتاب وجوب علی ولی اللہ پر جو انہوں نے لکھی ہے الشہادۃ ثالثۃ واجبۃ وجزیۃ, اس میں اس کتاب میں آئے ہائے 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 بڑا ہی تگڑا قسم کو انہوں نے استدلال پھینکا. مولوی راشد کو جیسے کہ ہم نے کہا ہے یہ مرتا مر جائے گا, ہمارے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا. صفحہ نمبر اس کا جی سامعین 82, اور یہاں واضح وہ لکھتے ہیں یعنی بلال وہ شخص تھا جس نے شہادت ثالثہ علی ولی اللہ کے ساتھ اذان دی, اور یہی اذان جاری رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں. حیات رسول کی بات ہو رہی ہے, یاد رکھیں. اور سلمان سلام اللہ علیہ, ابو ذر, دونوں بڑے صحابہ سے تھے, مدینہ منورہ میں اذان دیتے شہادت ثالثہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, 2 اور آ گئے ہیں. او مر رہے ہیں تو مولوی مریں گا, جس کو دوسرے مسلمانوں کی شہادت بیان کرتی, اور یہ بات عام اور مشہور ہے. اس کو سقیفے کے لوگوں نے ختم کروا کر بلال کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا. ٹھیک ہے جی, یہ عبارت اور روایت کے تمام تر مندرجات تھے جو تفصیل سے ہم نے آپ کی خدمت میں رکھے. جی اب آگے چلتے ہیں. اسی کتاب میں صفحہ نمبر 89 پر 88 کے بعد شیخ نجات طائی نے کیا کہا, یہ عظیم دلائل اور صحیح مستندات ہیں. چلو جی پھر پھنسے آئی, پہلے تنویر الایمان کی صحیح سند کے ساتھ اب یہ بھی آ گئی. اوئے 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 سامعین او ہو کیا کہتا ہے وہ مولوی مکاری, او بھائی پنس گیا, بڑی پیڑی ہوئی بھائی, بڑی پیڑی ہوئی. ہائے 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 ہائے.
مانگی ایک کی تھی مل تین گئی، سلمان کی، ابو ذر کی، بلال کی، مولا رضا کی. ہاں جی دو دے نا، میں تیرے واسطے کتابیں لے کے آیا دے. میں نے کہا تھا ساڈی سٹ تاڈے بس دا روگ نہیں کہ پچا لو. یہ تو سامعین ہماری کتابیں تھیں نا. اب ذرا ان کی کتابوں کی طرف چلتے ہیں. مولا حسین اس بات پر گواہ ہیں بخدا، اگر میں تفسیری دلائل دینے پہ ہوں تو کم از کم بھی مجھے 20 ویڈیوز ریکوائرڈ ہیں امیر کائنات کا نام اذان میں واجب دکھانے کے لیے. واجب، اوئے کان کھول کے سنو حضرت، واجب دکھانے کے لیے. ابھی تو بالکل نہ ہونے کے برابر دلیلیں دے رہا ہوں. ہاں جی یا حسین، اور انہی دلائل کی تشریح کروں تو تقریباً 10 ویڈیوز نکل جائیں گی. خیر اچھا جی، کیا حضرت نے کیا بکواس کی تھی؟ موضوع جعلی. اب یہ موضوع جعلی والے الفاظ پہ قائم رہنا مولوی. یہ کون سی کتاب ہے سامعین جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ چلو مانا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ صحیح سند کے ساتھ روایات، ہم ان کی صحت بھی ثابت کر چکے، سب کچھ کر سکے. لیکن مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ یہ موضوع واقعہ ہے، استغفر اللہ، کھڑا ہوا موضوع بھی ہو بفرض محال، میں پھر بھی تیرے سے منوا لوں گا. وہ کیسے؟ وہ ایسے، فکر رضا کا علم بردار کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، اعلیٰ حضرت جلد نمبر 5 میرے پاس تمہارے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ موجود ہے. رکھ پھر دل پہ ہاتھ، تو مر جائیں گا آج الحمدللہ. ہاں جی، میں نے نہیں کہا تھا کہ مکتب اہل بیت کے ساتھ پنگا لو، یہ تمہاری ہی ضد تھی. اس میں صفحہ نمبر 596 پہ 596 پر ان کے اعلیٰ حضرت، حوالہ غلط ثابت کر، میں تجھے لاکھ روپیہ دیتا ہوں. صفحہ نمبر 596 پہ ان کے اعلیٰ حضرت صاحب کیا لکھتے ہیں؟ موضوعیت مستلزم ممنوعیت نہیں. او ہو، ہائے 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 ہائے. سامعین میں کہتا ہوں کتنی خیانت کرے گا مولوی، اور یہودی بھی شرما گئے. ہائے ہائے ہائے. موضوعیت مستلزم ممنوعیت نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر کوئی روایت موضوع بھی ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا یا قابل التفات نہیں رہتی. موضوع روایتیں بھی مانتے ہو، اوے مر جا. او مولوی شیعہ علماء کو چیلنج کرتا، طالب علم کے ساتھ پورا نہیں اتر سکا. تمہارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صاحب نے، میں سب بریلویوں کو چیلنج کرتا ہوں میرا یہ حوالہ غلط ثابت کرو، جو بریلوی ثابت کرے گا لاکھ روپے انعام دوں گا، 2 لاکھ دے دوں گا، 3 لاکھ دے دوں گا. تینوں سے بہت پیار ہے نا، 3 لاکھ انعام. چلو جی، یہ میں قرآن پاک کی تفسیر ہاتھ میں پکڑ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حوالہ غلط ثابت کرو، 3 لاکھ روپے انعام دوں گا. کرو 1 منٹ. اور یہ بھی بتا دوں کہاں سے چھپی ہوئی ہے. یہ جی فتاوی رضویہ کا جو نسخہ میرے پاس ہے، یہ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان کا چھپا ہوا ہے. کر دو غلط حوالہ ثابت کر دو. بریلویو وہ 3 لاکھ روپیہ ملے گا، حوالہ غلط ثابت کر دو، 3 لاکھ روپے مل رہی. آہا. اور حال ہی میں ہم نے کیا کہا تھا جی؟ ابو محذورہ صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی تو نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اس کا نام لے کے. یہ سامعین ہمارے پاس موجود ہے مشکات. اور جو روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ غالباً 644 نمبر، صفحہ نمبر 224، کتاب الاذان، فصل ثانی. ان ابی محذورہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابو محذورہ سلام اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں کیا جی؟ ان النبی علمہ الاذان 19 کلمہ و اقامت 17 کلمہ، رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و نسائی و دارمی و ابن ماجہ. آئے ہوئے ہوئے. ابو محذورہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذان سیکھی، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی تھی، اس کے کیا کتنے کلمات تھے؟ 19 کلمہ. 19 کلمہ وہ 19 جملوں پر مشتمل تھی. سامعین مولوی راشد سے کہیں اپنے اذان سنائے ذرا، بلکہ یہ کہ سنائے گا، میں سناتا ہوں ان کی اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنے ہوئے؟ 4 دفعہ اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ 6، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 8 حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. 10 حی علی الفلاح حی علی الفلاح. 12 اللہ اکبر. 14 لا الہ الا اللہ. 15
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذان تھی 19 جملوں پہ تھی، تمہاری تو 15 ہیں. صبح کی وہ جو بونگی تم نے اذان میں ماری، یمن نو حیال سوری یہ الصلاۃ خیر من النوم، جو حضرت عمر نے ٹھوک دیا تھا اذان کے اندر، ہاں اس کو ملا بھی لو تو اب بھی پوری نہیں ہوتی. تو یہ 19 فصول کہاں سے آئیں، کون سی تھیں؟ میں بتاتا ہوں تجھے. ہاں 2 دفعہ اشہد ان علی ولی اللہ، 2 دفعہ حی علی خیر العمل، 15 4 آجا میرے یار. اور تیری تو اپنی مشکات بانگے دے دے گی یہاں پہ اذان دے رہی ہے، تو کہتا منکر ہو بیٹھے ہیں مولوی. اور سامعین ایک چیز ایک میں بتانا بھول گیا، صحیح سنن سے ثابت کرے. صحیح سنن، مولوی صاحب کا سوال تھا، صحیح سنن، سند کہنے کی تمیز نہیں ہے، سند سنن تو کون سے گانے سنتا رہتا ہے. یہ سامعین اس صفحے پہ جو یہ روایت کا نمبر ہے یہ دوسری نمبر ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہا جی؟ صحیح وروا احمد. صحیح سند کیا ہے جی اس کی سامعین؟ صحیح. ہاں جی ہائے ہائے ہائے، اتنی یار اتنی پڑھی تو کسی کتے کے ساتھ بھی نہیں ہوتی. لیو اٹ. اب جو میں نے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب علل الشرائع سے دکھایا تھا، وہ ذرا تمہاری کتاب کی طرف چلیں. آہا وہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 3، اور یہ میرے پاس جلد نمبر 3 موجود ہے جی. امام جلال الدین سیوطی شافعی، ان کی تفسیر در المنصور. ہائے 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 مولوی تو مریں گا آج انشاءاللہ. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 650. مولوی راشد دل پہ یاد رکھنا ہے. امام ابن ابی حاتم اور حکیم بن حمید سے یہ قول بیان کیے گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت علی بن حسین مولا سجاد صلوات اللہ علیہ نے کہا. دو طریق بیان کر دی ہم نے اس کے. حضرت علی صلوات اللہ علیہ کا نام کتاب اللہ میں، لیکن وہ اسے پہچانتے نہیں. میں نے پوچھا وہ کیا ہے، کہ لوگ کون سا نام ہے کہ جسے لوگ پہچانتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. آئے ہائے قسم بخدا وہ اسم اذان ہے، میرا دادا حیدر کرار اذان ہے، جوز نہیں ہے. مولوی راشد علی پوری اذان ہے. مکتب اہل بیت میں مولا صادق کی روایت، تمہارے گھر میں مولا سجاد کی روایت. علی جز اذان نہیں، علی کل اذان ہے. اذان شروع کہاں سے تو کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اب جو اذان میں ہے وہ سب میرا مولا حیدر کرار ہے. تیرے گھر کی کتاب 2 طریق پیش کیے اس کے. کر ذرا اس کی سند پہ جرا کر، اس کی سند پہ جرا کر، پھر میں تجھے دکھاؤں گا تیرے احمد رضا بریلوی کے اصول حدیث. کر اس کی سند پہ جرا چاہیے مجھے. ایک بار ہی کر کے تو وہاں ایک دفعہ ذرا اس کی سند پہ جرا کر، پھر دیکھ تجھے کیسے حوالے توثیق پہ دکھاتا ہوں. ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی اذان میں آتا ہے. ہاں میرا منہ نہ کھلواؤ، میرا منہ نہ کھلواؤ. تمہارے نام نہاد توحید کے عقیدے کا کڑاکے نکال کے رکھ دوں گا، میرا منہ نہ کھلواؤ. ہاں بس چپ کر کے اذان حیدر کرار کو مان لو، ورنہ یہ جملے اذان سے نکال. کر دیا تو ایک دفعہ نکالنا یار مولوی، پھر الحمدللہ کٹ صحیح ایک بار یہ جملے اذان چو. بریلوی تو جتیاں نہ مارن دے گل ہو گئی. میں نے پہلے ہی کہا تھا نہ چھیڑو بھائی، نہ چھیڑو مولوی جی. آپ کا اتنا اب کوئی اسٹیمنا نہیں رہا، اس عمر سے چھتر نہیں کھائی دے. میں نے پہلے ہی کہا تھا چھوٹو، مجبور کر دیا نا مجھے بھی مرزان جی. خیر تو سامعین گزشتہ ویڈیوز آپ نے دیکھی، میں نے بالکل ریش لینگویج یوز نہیں کی تھی، لیکن جب ہمارا بھی ایک اصول ہے کہ سائل پر، سوال کرنے والے پر ہم کبھی غصہ نہیں کرتے، اور مدعی پہ ہم کبھی رحم نہیں کرتے، اسے پن کے رکھ دیتے ہیں. دوبارہ پنگا نہیں لینا میرا پتر. مرزا انجینئر کی ٹھوک رہا ہے، اسی کی ٹھوک ادھر نہ ہی ہوں. ٹھیک ہے، گیٹ آؤٹ.